تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور ایک ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے قرآن ہدایت ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بیان فرماتے ہیں کہ پرہیزگار کون ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جنہوں نے غیب پہ ایمان لایا، ویقیمون الصلاۃ، قائم کی، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کر. تو جو یہ آخری تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتا تھا کہ یہ اپنے رزق میں سے خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں. اللہ یہاں پہ انسان کو یہ چیز واضح کر دیتا ہے کہ تمہارے پاس جو رزق ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ہم نے تمہیں عطا کیا. ومما رزقناہم ينفقون، کہ یہ ہمارے میں سے خرچ کرتے ہیں. متقین لوگ جو ہوتے ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں اس رزق سے خرچ کرتے ہیں جو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا جاتا ہے. یہ سارا رزق تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرمانا مطلب یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ رزق تو ہمارا ہی ہے، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں. اور جو متقین لوگ ہوتے ہیں ان کی پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے دیے گئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قرآن حکیم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے ایسے احکامات آئے ہیں جہاں نا اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے. قرآن میں جگہ جگہ جہاں پہ نماز کا حکم وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. اور اسلام میں تو زکوٰۃ کو ایک مینڈیٹری ایک رکن 5 رکن دیا گیا ہے، ضروری ہے. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کی جو لوکلٹی میں جو جتنے بھی جو محتاج ہوں گے، غریب لوگ ہوں گے، ان کا خیال رکھنے کا ہے. جو مسکین ہوں گے، جن کے پاس گھر نہیں، جو بیوائیں ہیں، جو ایسی بہنیں ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو ان کی مدد کرنے کا اسلام حکم ہے. جو بیمار ہے ان کی صحت کا خیال رکھنے کا اسلام حکم دیتا ہے. تو اسلام کی لفظی میننگ سلامتی ہے. ایسا مذہب ہے جس میں سلامتی ملتی ہے. تو سلامتی کیسے ملے گی؟ سلامتی ایسے نا ایک بندے کی سلامتی کو سلامتی نہیں کہتے ہیں. جیسے کہ انسان کی ایک باڈی ہے، ہر ایک بات سلامت ہے، صحیح ہے، تب کہیں گے ہم کہ پوری باڈی، پورا انسان سلامت. ایسی جو ہماری لوکلٹی ہے، جو مسلمان معاشرہ ہے، جب سارے رہیں گے تبھی جو ہے تبھی ہم کہیں گے کہ ہم سلامت ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پیارے پیارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، بھلے ہی وہ کم ہو. ضروری نہیں کہ آپ نا لاکھوں کروڑوں میں دیں. آپ اگر 1 روپیہ ہے اور آپ 1 روپیہ کیا 1 پیسہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا یقین، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت زیادہ قیمت. جب جنگ بدر ہوئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے لایا تھا جو جنگ میں جو خرچ ہونا تھا، جو مجاہدوں کے لیے، جو صحابہ جو جنگ میں لڑنے والے تھے، ان کا کھانا پینا وغیرہ، ان کے لیے مرہم جو وہاں زخمی ہوں گے ان کے لیے پہلے سے لایا گیا. تو صحابہ نے کنٹریبیوٹ کیا. اب ایک صحابی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس کیا ایک کھجور کی ایک چھوٹا سا لفافہ تھا، اس میں کچھ کھجور لائے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ لاؤ، جس نے کیا لایا ہے وہ لاؤ یہاں پہ جمع. سارے صحابہ نے لایا، تو صحابہ بھی تھے، سب لوگوں نے لایا اپنا مال و دولت. اب یہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے شرم کے مارے نا سب کے سامنے لا نہیں پائے. تو پھر جب اندھیرا ہوا انہوں نے گئے وہاں پہ وہ کھجور کی تھیلی بھی رکھ دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، آپ کو پتا ہے کہ اس ایک کھجور کے تھیلے کی یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا ہی تھا اور یہی لایا.
یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب بظاہر کم لگ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مان لیجیے آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے اور آپ 100 روپیہ دے سکتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 100 روپیہ ہے آپ وہاں اس ٹائم 10 روپے دے رہے ہیں. جب آپ کے پاس 10 1 روپے دے دیجیے 2 روپے دے دیجیے وہ کمال ہوتا ہے. تو میں اسی انیشیٹو کے ساتھ نا کشمیر کے کچھ طلباء نے کچھ ان میں سے ہمارے کلاس میٹس ہیں ان لوگوں نے اسٹارٹ کیا. تو مجھے سر ناکارہ بھی اس میں سے تھا کہ ہم لوگ اسٹارٹ کیا. پہلے ہم لوگوں نے ایک اخوت فاؤنڈیشن کشمیر وہ رجسٹرڈ ہے الحمدللہ. ہم نے اس کی رجسٹریشن کروا لی ہے. تو ہم اس میں نا کشمیر کے جو نیڈی پیپل ہوتے ہیں مجبور لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. اور ہماری پریفرنس زیادہ ہے ہیلتھ کیسز پہ. جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کینسر پیشنٹس یا خطرناک بیمار اللہ بچا ان کو بیماری سے جو اس چیز کے شکار ہوئے ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان کی ہیلپ کر لیں. تو ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور الحمدللہ جب پہلے اسٹارٹ کیا الحمدللہ بہت سارے لوگ اللہ کا شکر ہے کشمیری بھی ہیں نان کشمیری لوگ بھی ہمیں مدد کرتے ہیں. تو مجھے اس پہ نا ایک وہ فراق گورکھپوری کا ایک شعر یاد آتا ہے بے منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. الحمدللہ آج کارواں بن چکا ہے. سب لوگ اس میں مدد کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو نا آپ لوگوں کی مدد چاہیے کہ آپ لوگ بھی اگر اس میں اس کا پارٹ بنے اگر آپ لوگ اس کا حصہ بنے کہ جہاں بھی اگر آپ کو 1 روپیہ کبھی چیریٹی میں دینا ہو تو آپ وہاں مدد کریں کہ ہاں ہم سب نے ہی وہ اسٹارٹ کیا ہے انیشیٹو لیا ہے. اور الحمدللہ آج تک تقریباً 1.85 لاکھ ہم نے خرچ کیا الحمدللہ آج تک. پچھلے سال سے اسٹارٹ کیا کچھ مہینے زیادہ اور الحمدللہ ہم نے بہت سارے کیسز سالو کر لیے. مطلب کیس کیا سالو کر لیے کیسز سالو کرنے والا تو کوئی اللہ ہے. اب جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ لوگ کر لیتے ہیں اتنا ہم لوگ کر لیتے ہیں. اور 10 روپے دیتا کوئی 100 دیتا کوئی 1000 دیتا تو جس کی جتنی وہ جس کا جتنا ہوتا ہے وہ اتنا دے دیتا ہے جتنا دے پائے اللہ تو کام ہو رہا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی نا اس میں شریک ہو جائے. اور میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ آپ 1 روپے کا حساب ہم سے لے سکتے ہیں 100% ٹرانسپیرنسی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی اس میں. تو ہم بالکل جب ہمارے پاس کوئی کیس آتا ہے ہمارے واٹس ایپ گروپ ہے ہم پہلے اس لوکیلٹی کے جو ہمارے ممبرس ہیں نا آرگنائزیشن کے پہلے وہ وہاں جاتے ہیں پرسنلی وہاں اچھی طرح سے وہ لوگ وہاں چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ سچ میں کہ یہ نہیں ہے جھوٹ تو نہیں بول رہا کوئی. جب ویریفیکیشن ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کیس کو لیتے ہیں اس کیس کی ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نا کے نام سے ہماری آرگنائزیشن ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اس کی لنک بھیج دیں گے. تو جو لوگ آپ میں سے چاہیں وہ اس میں پلیز جوائن کریں. ضروری نہیں کہ آپ چیریٹی بہرحال چیریٹی دینی ہے لیکن آئی وش کہ آپ لوگ وہاں بھی ہیلپ کیا کریں کبھی کبھی جب بھی آپ کا من کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں اب ہم آج کی کلاس شروع کر دیتے ہیں. ہم نے کل پڑھا تھا مرکب توصیفی کے بارے میں. ہم نے اس میں سے کچھ باتیں دیکھ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے اس میں میں نے کہا تھا کہ ایک ایسا مرکب ہوتا ہے مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہوتا ہے دو سے زیادہ ورڈز کی ایک ایسی کمبینیشن ہوتی ہے جہاں پہ ایک اسم کی صفت بیان کی جائے. دو یا دو سے زیادہ اسم ملیں گے تو ان میں سے اگر مان لیجیے 2 اسم ملتے ہیں تو ایک اسم دوسرے اسم کی صفت جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں اور جو یہ صفت بیان کرتا ہے اس کو ہم صفت ہی کہتے ہیں. جیسے میں کہوں قابل بچہ تو بچہ کیا ہے بچہ ہے قابل ہے تو یہ ایک مرکب توصیفی ہو گیا. ایک ایسا مرکب ہے جس میں اس کی ایڈجیکٹو بیان کی جا رہی ہے. تو کل ہم نے اس کے بارے میں کچھ باتیں کری تھی. سر کچھ کہنا تھا. ہاں جی جی عادل بول رہا ہوں میں. تو سر یہ الحمدللہ یہ مطلب نا بہت پہلے 2-3 سال پہلے مطلب اس کو ہم اس ٹائم سے چلا رہے ہیں مگر رجسٹریشن مطلب یہی 2019 کے اراؤنڈ ہوئی تھی اس کی رجسٹریشن کو. یہاں پہ میں تھوڑا آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا تھا تو اس لیے بتا دیا.
नहीं इंशाल्लाह जो लोग ज्वाइन करेंगे वो हमसे पूरा पूछ सकते हैं, वहाँ हम इन्हें दिखाएंगे। अब यहाँ थोड़ी ना हर बात करके सब, तो ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला वो वहाँ से पूछ सकते ओके सर। हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। ओ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमने कल देखा था कि मौसूफ और सिफत में एक एग्रीमेंट होता है। किस बुनियाद पे एग्रीमेंट होता है? मारिफा और नकीरा होने की। अगर मौसूफ मारिफा है तो उसकी सिफत नकीरा नहीं हो सकती, उसकी सिफत भी नकीरा ही होगी। इसकी कल हमने एग्जांपल्स देखी थी, जैसे मान लीजिए रजुलन आलिमुन, यहाँ पे रजुलन नकीरा है तो आलिमुन, अगर मौसूफ नकीरा है तो उसकी सिफत भी नकीरा ही होगी, अगर मौसूफ मारिफा है तो उसकी सिफत मारिफा ही होगी। ये हमने कल देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि अगर है तो उसकी सिफत भी वाहिद की होगी, अगर मौसूफ तस्निया है तो उसकी सिफत भी तस्निया ही होगी, और अगर मौसूफ जमा है तो उसकी सिफत भी जमा ही होगी। ये बात भी हमने कल की थी। जैसे अगर मैं मान लूं, मैं ऐसे अगर लिखूं ये रजुलन आलिमुन, यानी रजुलानी आलिमानी, तो यहाँ पे क्या है जी, मौसूफ की तादाद कितना है? दो है। रजुलानी दो मर्द, तस्निया है, आपने पढ़ा है ये सब। आलिमानी भी, इसमें भी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ मौसूफ एंड सिफत एज पर तादाद, एज पर ये यहाँ फिट हो रहा है रजुलानी आलिमानी। ऐसे ही रजुलून आलिम, या सॉरी रजुलून तो नहीं बन जाएगा इसका, रिजाल की जमा मुकस्सर बनेगा इसका, रिजालुन आलिम, रिजालुन आलिमूना। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे तो इसकी सिफत भी जमा ही होगी। मौसूफ वाहिद है तो इसकी सिफत भी वाहिद ही होगी, मौसूफ तस्निया है तो इसकी सिफत भी तस्निया ही होगी। इसकी तस्निया जमा नहीं हो सकती, इसकी तस्निया नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर मौसूफ अब जमा है तो इसकी सिफत वाहिद या तस्निया नहीं आ सकती, इसकी सिफत भी जमा ही होगी। ये हमने कल बात की थी। इसमें मैं आप लोगों को एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि मौसूफ जमा, अगर हमारा मौसूफ गैर ज़िल उक़ूल है, गैर ज़िल उक़ूल की अगर ये जमा है, गैर ज़िल उक़ूल कोई मुझे बताती है, कोई अनम्यूट करके बता दें गैर ज़िल उक़ूल क्या होता है? जी गैर ज़विल उक़ूल क्या होता है? ज़विल उक़ूल क्या होता है? हमने बात। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम जिसमें सलाम। अक्ल हो उसको ज़विल अक़ूल। जी जिसमें अक्ल हो उसको ज़विल उक़ूल ना हो उसको गैर ज़विल उक़ूल बोलते हैं। इसे जिसने इस्लाम कबूल किया उसको मुस्लिम बोलते हैं, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया उसको गैर मुस्लिम बोलते हैं। बात यही है। तो गैर मतलब अपोज, ठीक है जी। तो अगर ये गैर ज़विल उक़ूल की जमा है, इसे अगर मैं आप लोगों से यूं कहूं, मान लीजिए कुतुब, कुतुब किसकी जमा है? किसकी जमा है जी? कुतुबुन किसकी जमा है? कुतुबुन किताब की जमा मुकस्सर, ठीक है जी। कुतुबुन किताब जमा कुतुब, कुतुबुन ये गैर ज़विल उक़ूल की जमा। किताब में कोई अकल नहीं होती है ना, बुक में क्या अकल है? तो बुक के पास ब्रेन नहीं होता ना, इसको बोलेंगे गैर ज़विल है किताब। अब इसकी जमा है ये कुतुबुन। अब अगर मौसूफ हमारा गैर ज़विल उक़ूल की जमा है, उसकी सिफत अच्छी तरह सुन लीजिएगा, उसकी सिफत अक्सर उसकी सिफत मोनस वाहिद आती, उसकी सिफत अक्सर मोनस वाहिद आती है। जैसे कहना होगा कि मुफीद किताबें, फायदेमंद किताबें, मैं लिखूंगा कुतुबुन मुफीदतुन। मुफीदतुन, मुफीदतुन मोनस है और वाहिद है। कुतुबुन मुफीदतुन, कुतुबुन मुफीदतुन अक्सर ऐसे ही आता है। लेकिन बहरहाल ये यहाँ पे जमा मोनस भी आ सकता है और जमा मुकस्सर भी
اس کی صفت آ سکتی ہے. کبھی اگر وہ بھی یوز کرے تو غلط نہیں ہوگا. اور اکثر نا یہی ہوتا ہے. اور قرآن میں بھی ایسی ایگزامپل جیسے صحف مطہرہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے. صحف کہتے ہیں, صحفہ کہتے ہیں ایک آسمانی کتاب کو, ایک آسمانی ریویلیشن. ٹھیک ہے جی, جو پیغمبروں پہ آتی تھی کتابیں, جیسے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی کتاب قرآن, صلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی کتاب کون سی؟ تورات. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئی کتاب انجیل. کر رہا ہوں کوئی مسئلہ, تو ان پہ کتابیں نازل ہوئی. ایسے ہی جو باقی جو رسول آئے ان پہ کتابیں نازل ہو کرتی تھی, تو ان کتابوں کو صحیح ایک صحیفتن, ٹھیک ہے جی, صحیفتن, تو اس کی جمع مکسر آتی ہے صحفن. صحفن اس کی جمع مکسر آتی ہے. تو میں نے یہ اگر ہمارا موصوف اگر کیا ہے جی جمع مکسر, سوری اگر ہمارا موصوف غیر ذوی العقول کی جمع ہے. غیر ذوی العقول بولے تو کتاب کے پاس برین نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی, برین انسانوں کے پاس ہوتا نا. تو اگر یہ اس کی جمع ہے, یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے, صحیفہ کی جمع ہے, غیر ذوی العقول کی جمع ہے, تو آپ صفت یوز کریں گے نا, یہاں پہ وہ والا رول فالو نہیں ہوتا جب ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کے ساتھ جمع ہی, اگر جمع موصوف ہے تو اس کے ساتھ صفت بھی جمع ہی ہوگی. رول یہاں پہ فالو ہیں. یہاں پہ آپ جمع مؤنث صفت یوز کر سکتے ہیں یا صفت یوز کر سکتے ہیں. جیسے یہ صحف مطہرۃ, قرآن کی آیت ہے نا, مطہرۃ, 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 یعنی صحف مطہرۃ, ٹھیک ہے جی, یہ پاک صحیفے مطہرۃ. تو یہ مطہرۃ کیا ہے؟ مطہرۃ واحد مونس ہے, واحد مونس. اچھی مونس کیسے اور واحد ہے, یہ جمع نہیں ہے. صحف خود جمع ہے کیونکہ یہ غیر ذوی العقول میں, غیر ذوی العقول کی جمع ہے. تو اس کے ساتھ جو صفت ہم یوز کریں گے, سر ہم کیا یوز کرتے ہیں, وہ واحد مونس ہی یوز کرتے ہیں. جیسے اگر میں یوں لکھوں ابواب, کہتے ہیں ڈورز, باب کی جمع ہے, ٹھیک, باب, باب مطلب دروازہ. اگر مجھے کہنا ہوگا کہ کھلے دروازے, اوپن ڈورز, تو اوپن کی صفت ہے, کھلے ہیں. تو ابواب کیا کہیں گے, مفتوحتن, مفتوحتن, واحد مؤنث, مفتوحہ, مفتوحتن واحد مؤنث ہے, ٹھیک ہے جی. یہ جمع یہ غیر ذوی العقل کی ابواب, ڈور کے پاس کوئی عقل نہیں ہوتی, ہم نے موصوف کیا لیا, ڈور کا جمع لیا, غیر ذوی العقل کا جمع لیا, اس کے ساتھ جو صفت آئے گی وہ آئے گی مؤنث, وہ آئے گی واحد مؤنث. کبھی کبھی یہاں پہ جمع مؤنث بھی آتی ہے اور جمع مکسر بھی آتی ہے, لیکن اکثر واحد مؤنث ہی آتی ہے. کیا اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ آپ پھر سے بتا دیجیے. اگر موصوف غیر ذوی العقول کل سچ خطرناک تھی. ہاں جی, اگر موصوف کیا ہو گیا, بولے بولے, اگر موصوف غیر ذوی العقول ہو تو صفت جمع مکسر یا جمع مؤنث یا واحد مؤنث ہوگی, یہی بتایا آپ نے سر؟ میں نے یہ بتایا اگر موصوف غیر ذوی العقول کی جمع, میں نے بتایا اگر دیکھیے اگر واحد ہو تو پھر اس کی صفت بھی واحد ہی آئے گی. اب اگر وہ جمع ہے تو ہم نے کل کیا پڑھا تھا, جمع اگر موصوف جمع تو جمع ہی آئے گی. اب میں نے یہ کہا کہ اگر یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے تو یہاں پہ صفت واحد مؤنث آتی ہے, اکثر واحد مؤنث ہی آتی ہے, لیکن بہرحال مؤنث بھی یوز کر سکتے ہیں اور جمع مکسر بھی یوز کر سکتے ہیں. تو
واحد مونس اگر آپ یوز کریں گے تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا, اس میں کوئی غلطی نہیں. اور آپ نے مثالیں ہیں جی جی سر, مطلب تینوں, جمع مکسر بھی, جمع مؤنث بھی اور واحد مؤنث بھی. جی بالکل, اور اکثر واحد مونس ہی یوز کرتے ہیں, اکثر ٹائمز پہ ہم واحد مونس ہی یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہوگی بات, یہ بات ہم نے کی کس کی, یہ بات ہم نے کی واحد اور جمع کی. واحد جمع اس کا کیا ایگریمنٹ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. کوئی چیٹ باکس میں کچھ پوچھ رہا ہے, اچھا پھر سے ریپیٹ کرنا ہے کیا, میں نے ریپیٹ کیا شاید, کنفیوژن ہے جو میں نے بات, اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے. چلیے اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, میں لکھتا ہوں. دیکھیے ظہر کہتے ہیں پھول ہوتا, اس کی ازہار, اس کی جمع ہے ازہار, ازہار پھول, فلاورس. اب جمیل کہتے ہیں ہم خوبصورت, جمیل, جمیل خوبصورت. خوبصورت پھول مطلب بہت سارے پھول, ٹھیک ہے, خوبصورت فلاورس. مجھے کیا میں جملہ بتاؤں, کوئی ایک بتا. ازہار جمیلۃ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, کیا ہارن جمیلۃ, ماشاء اللہ. کیا بنے گا جی, ازہار جمیلۃ. کوئی کام ٹف نہیں ہوتا, بس شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں اچھے سے. کہتے ہیں نا وہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے. ایک پتھر سے کیا نہیں بن سکتا, پتھر سے تو لوگ مورتیاں بناتے ہیں جو دکھنے میں اچھی ہوتی ہے. پتھر سے تو پتھر کے کتنے اچھے ماربل بنتے ہیں, اور پتھر کے جو ڈائمنڈس ہوتے ہیں پتھر سے نکلتے ہیں. تو اس پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے, ایک سلیقے سے اس کو تراشا جائے تو یہ بھی ایک, اس کی تقدیر بھی سنور سکتی ہے, یہ بھی ایک قیمتی چیز بن سکتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ انسان ہیں اور بہت ہی قابل ترین انسان ہیں آپ. اگر آپ لوگ دیں گے تو میں صرف امید ہی نہیں کرتا بلکہ بھروسہ ہے اس بات پہ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, کہ پھل دکھائے گا. ازہار جمیلۃ, خوبصورت پھول, ماشاءاللہ. اچھا تو چلیے میں یہاں پہ اور ایک بتاتا ہوں. دیکھیں ہم شجرن, شجرن ہوتا ہے ایک درخت, ون ٹری, اس کی جمع آئے گی اشجار, اس کی جمع آئے گی اشجار, ٹھیک, اشجار. اور جس پہ پھل کو بولتے ہیں ثمر, اور پھلدار کو بولیں گے مثمر, مثمر, ٹھیک, مثمر. اب مجھے یہ بولنا ہے کہ فروٹفل ٹریز, فروٹفل ٹریز, پھلدار بہت سارے درخت. اب عادل بھائی کے سوا کوئی اور مجھے بتائے ہم کیا بنائیں گے. ماشاءاللہ, جی آپ انمیوٹ کیجئے کوئی ایک. کوئی نہیں بتا سکتا کیا, کوئی نہیں. جی ماشاءاللہ, بولے آپ. سر الشجار ہاں جی بولے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, اشجار مثمرۃ, اشجار مثمرۃ. کیا سمن آپ ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے, آپ نے یہی کیوں بولا, کیوں بولا اشجار مثمرۃ. سر کیونکہ ہم نے اس کو جمع مونس بنایا. یہ واحد مونس ہے, اور اشجار کیا ہے,
गैर ज़िविल उकुल की जमा है, शजरुन की जमा है, पेड़ की जमा है, ट्री की जमा है, इसके पास अक्ल नहीं। अभी हमने सीखा था अगर ये गैर ज़िविल उकुल है तो इसकी सिफत क्या आएगी, वाहिद मुअन्नस आएगी। इसलिए ये वाहिद है, मुस्मिरुन फल, मुस्मिरुन मतलब फल देने वाला, मुस्मिरुन मतलब फल, तो अरबी में ऐसे आएगा, इसकी सिफत यहाँ पे वाहिद मुअन्नस आएगी। इसलिए हमने कहा अशजारुन मुस्मिरुन मुस्मिरतुन। ये समझ आया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे, या फिर मैं आगे चलूं। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसमें किसी, नो सर, ओके ओके। चलिए, तो हम दूसरी बात ये करते हैं। हमने कल क्या कहा था कि अगर मौसूफ अगर वाहिद है सिफत भी वाहिद आएगी, मौसूफ तस्निया है सिफत भी तस्निया आएगी, मौसूफ जमा है सिफत भी जमा आएगी। और एक बात हमने की, अगर मौसूफ गैर ज़िविल उकुल की जमा है तो सिफत वाहिद मुअन्नस आएगी। और हाँ, जमा मुअन्नस भी आ सकती है और जमा मुकस्सर भी आ सकती है, लेकिन अक्सर औकात हम वाहिद मुस्तकिल। और फिर हमने कल ये बात की थी कि अगर मौसूफ हमारा मारिफा है तो उसकी सिफत भी मारिफा ही आएगी, अगर मौसूफ हमारा नकिरा है तो उसकी सिफत भी नकिरा ही आएगी। ठीक, तो ये बातें हमने कल की थी। और आज हम बात करने जा रहे हैं, मीटिंग 10 मिनट में एंड होने वाली है। चलिए, जितना होगा इंशाल्लाह उतना हम कर लेंगे। अभी हम बात कर लेंगे कि अगर मान लीजिए, अब मुज़क्कर और मुअन्नस की बात करेंगे। अगर हमारे पास अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी क्या आएगी, मुज़क्कर ही होगी। अगर मौसूफ मुज़क्कर होगी तो सिफत के लिए भी जरूरी है कि हम उसके लिए सिफत कौन सी यूज करें जो मुज़क्कर हो। और अगर ये मुअन्नस है तो सिफत आएगी, सिफत को भी मुअन्नस ही होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते ना, रजुलुन आलिमत, आलिमा तो एक मतलब आलिमा होती है, कहेंगे मह मर्द, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, हम कहेंगे आलिम मर्द, रजुलुन आलिमुन। अब मुज़क्कर रजुल है तो इसके यानी मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो इसकी सिफत भी मुज़क्कर होगी। अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मौसूफ तो जरूरी है। अब जरा देख लीजिए, अगर मैं लिखूं रजुलानी, कल वाली एग्जांपल फिर से, रजुलानी आलिमानी। बहरहाल हमने पढ़ा है तस्निया तो ऐसे बनता है, दोनों का सेम ही बनता है, तस्निया तो दोनों का सेम बनता है। ठीक है जी। चलिए, मैं लिखूं तिफलुन, क्या होता है, बच्चा। अगर मैं कहूँ क्यूट बच्चा है, हाँ खूबसूरत बच्चा है, तो तिफलुन जमीलुन। तिफलुन, तिफलुन जमीलतुन नहीं, तिफलुन जमीलतुन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जमीलतुन? क्योंकि भाई तिफलुन मुज़क्कर है तो यहाँ पे सिफत भी मुज़क्कर ही होगी। हाँ, अगर हम तिफलतुन लिखेंगे, लिखेंगे तिफलतुन, अगर हम यूं लिखेंगे तिफलतुन, अब आएगा जमीलत। अब क्या आया, जमीलतुन। मौसूफ मोनस है तो सिफत भी मोनस, सिफत भी मोनस, मौसूफ वाहिद है सिफत भी वाहिद। ठीक है जी। मौसूफ नकिरा है सिफत भी नकिरा। समझ आ रही है मेरी बात? मौसूफ नकिरा है तो सिफत भी नकिरा। लिखो ऐसे, अगर लिखो, अगर इसको मारिफा बना लो तो ऐसे कर, जरा इसको मारिफा बना लीजिए, कोई मारिफा बना लीजिए इस चीज को, इस मुरक्कब को। हाँ, किसी पर्टिकुलर बच्चे के बारे में अगर हम कहें कि बच्चा खूबसूरत बच्चा, जरा बोले आप कोई। الطفلة الجميلة. कौन बोला? कायना।
کیا آئے گا ایسے؟ کیا بولا جی آپ نے؟ سر شاید الطفلتو تو شاید الطفلتو. اچھا الجمیل. طفلتو. چلیے فی الحال آپ نے بولا الجمیلت، میں مان لیتا ہوں الجمیلت، کیونکہ میں نے آپ کو یہ نہیں سمجھایا کہ کیسے ہوگا، سمجھا دیتا ہوں. جب آپ نا اس چیز کو اس جمیلتن کو اس کے ساتھ طفلتن کے ساتھ ملا رہے ہیں نا، تو یہاں پہ یہ الف سائلنٹ سکون آئے گا، سکون آئے گا جزم. اسلام پہ، جزم آئے گا اسلام پہ. تو یہاں پہ ابھی تھا نا ایکچوئل تھا یہ الجمیلت، ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اس کو سائلنٹ رکھیں گے، الف پہ جو بھی حرکت ہوگی وہ اس سے ہٹا دیں گے. یہ کیا بنے گا؟ الطفلۃ الجمیلۃ. کیا بنے گا؟ الطفلۃ الجمیلۃ. تنوین آئے گا کیا؟ یہاں پہ تنوین آئے گا؟ نو سر. نہیں سر. کیوں نہیں؟ کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں الف نہیں آئے گا لام اور تنوین؟ کیونکہ متا تنوین ماشاء اللہ. اور نام ایک ساتھ نہیں آتا. تنوین اور بالکل ماشاء اللہ، تنوین اور الف نہیں آتے. ٹھیک ہے جی، یہ بنے گا الطفلۃ الجمیلۃ. ٹھیک ہے جی. تو کسی کو کوئی یہاں پہ سوال اٹھا کہ یہاں پہ سر نے لکھا الطفلۃ جبکہ لام بھی لکھا ہے، تو الطفلۃ کیوں نہیں؟ کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی ال پڑھ رہے ہیں، کبھی ال نہیں پڑھ رہے. اگر میں لکھوں العالم تو کبھی لکھتے الرجل، الرجل تو اسلام کو بھی سائلنٹ کر دیتے ہیں. آپ لوگوں نے پڑھا ہے کچھ حروف شمسی اور حروف قمری؟ اگر کسی نے یسرنا القرآن پڑھا ہوگا تو اس میں کچھ آتے ہیں حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں. انشاءاللہ میں جب کہاں کل سنڈے ہے نا، کل کو ہم ایک کلاس لیں گے ڈے ٹائم میں ہی. مجھے آپ لوگ ٹائم سجیسٹ کیجیے کب کریں گے ہم پہلی کلاس سے لے کر آج. اور میں نے جان بوجھ کے آپ لوگوں کو کچھ باتیں نہیں بتائی تھی بیچ میں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ لوگ یہ باتیں سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ سمجھ. کل سیٹرڈے، تھینکس. کل سیٹرڈے، پرسوں سنڈے کو. پرسوں مجھے بولیے آپ لوگ کہ پرسوں مجھے بولیے آپ کے ایک ہم نا سیدھے ایک ہی کلاس کر لیں گے. میں ایک پیڈ آئی ڈی لوں گا ایک فرینڈ سے، تو ہم اسی سے کریے کنٹینیو. 1 گھنٹے کی چلے گی یا 1.5 گھنٹے کی، ہم اس میں پورا ریوائز کر لیں ایک ساتھ جو بھی ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ اس میں ریویژن بہت ضروری ہوتا ہے. پیچھے کا اگر آپ لوگ بھول گئے ہوں گے، کسی کا پیچھے کا لیکچر چھوٹا ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. مجھے بولیے پرسوں ہم کتنے بجے ڈے ٹائم میں؟ سنڈے کو نا سر ڈے ٹائم میں صبح ہم کے ٹائم پہ. صبح کے ٹائم پہ کتنے بجے؟ کتنے بجے؟ ہاں جی سر 10 بجے آلموسٹ. 10 بجے آلموسٹ. چلیے ایسا کر لیتے ہیں، میں آپ لوگوں کو نا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے یہاں کچھ لوگ میسج کر رہے ہیں آفٹر لنچ، کچھ بھائی کچھ نہیں، آئی تھنک 5 بجے سے شام تک وہ دیکھ لیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ. اب جس میں تو آپ سب لوگوں کی مختلف رائے ہیں، اس پہ مشورہ کرتے ہیں. لیٹ یو نو پہلے ہی کہ ہم کب کر لیں گے وہ کلاس انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہاں پہ ابھی ہماری میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، ٹائم اس کا ہو گیا. جو آج ہم نے پڑھا، کیا اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ میں کل سے نا، میں کل انشاءاللہ تعالیٰ مذکر اور مؤنث کا تھوڑا پھر سے ریپیٹ کر لوں گا تھوڑا سا اس بارے میں، اور کل انشاءاللہ بات کر لیں گے کہ اگر صفت، اگر ہمارا موصوف کیا کہتے ہیں مرفوع ہوگا تو صفت بھی مرفوع ہی ہوگی. اگر ہمارا موصوف ہوگا صفت کیا ہوگی؟ مجرور ہوگا تو صفت. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کر لیتے ہیں. تو مجھے بتائیے جتنا ہم نے آج پڑھا، کیا اس میں سے کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں سے کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نو سر. اوکے ماشاءاللہ، کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو نا اس چیریٹی گروپ کی لنک
فجر نماز کے بعد کلاس رکھے اگر ہو سکے. اس ٹائم میری دوسری کلاس ہوتی ہے. سوری سسٹر, میں اس ٹائم میری دوسری کلاس ہوتی ہے. فجر نماز کے بعد دوسری ہوتی ہے, اور عشاء نماز کے بعد دوسری ہوتی ہے. عشاء نماز کے بعد نہیں لے سکتے. ٹھیک, تو میں آپ لوگوں کو گروپ کی لنک سینڈ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے واٹس ایپ گروپ میں. تو آپ لوگ جس کو جو انٹرسٹڈ ہوگا یا ہوگی تو پلیز جوائن کریے گا. بھلے ہی آپ کے پاس 10 روپے ہو ڈونیٹ کرنے کے لیے, آپ وہاں کیجیے ڈونیٹ. شاید آپ کے 1 روپے سے نہ کسی کی جان بچ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس جہاں میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو نور ایمان سے بھرے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی زندگی اسلام پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.